أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیا نمبر 81 سے انشاءاللہ آج ہم 85 تک کریں گے، اور اس سے پہلے آج کی مسنون دعا: اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ ترمذی کی روایت ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں، بکا، ساتھ تیرے، من منکراتی، بری، منکر، ناپسندیدہ، الاخلاقی، اخلاق سے، والاعمالی، اور اعمال سے، والاہواء، اور خواہشات سے۔ تینوں چیزیں، اخلاق، اعمال، خواہشات، دل کے اندر کی، سامنے کی، دوسروں کے ساتھ معاملات میں، ہر اعتبار سے یا اللہ جو برے طریقے ہیں، برے رویے ہیں، ان سے مجھے نجات دے دے۔ بہت دفعہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اپنے اوپر افسوس ہو رہا ہوتا ہے، شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک دن پہلے کا وقت ہی یاد آ جاتا ہے کہ فلاں وقت میں چیخی تھی، فلاں وقت میں ایسے بولی تھی، اور فلاں وقت میں نے ایسے بات کی تھی، فلاں کی چغلی کر دی تھی، فلاں کا دل دکھا دیا تھا، اس کو تانا دے دیا تھا، اور انسان اپنے ہی رویے پہ شرمندہ ہو کے رہ جاتا ہے کہ میں قرآن پڑھنے والی، اس طرح کیا میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اسپیشل دعا کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی اصلاح کے لیے بھی۔ میرے اخلاق کو اچھا کرتے، کتنی پیاری دعا ہمیں سکھائی گئی ہے نا اچھے اخلاق کے لیے۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ اے اللہ، میری اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرتے، یعنی میرے اخلاق کو اچھا کر دے۔ نہیں کوئی بھی ہدایت دے سکتا اس میں، لا یہدی لأحسنہا، کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا الا انت۔ اور کیا؟ وصرف عنی سیئہا، اور جو برا اخلاق ہے اس سے بچا لے، اس سے دور کر دے، پھیر دے۔ لا یصرف عنی سیئہا الا انت، مجھے اس سے کوئی اور دور نہیں کر سکتا مگر تو ہی کر سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا مقصد بھی ایک بتایا تھا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، کہ جس سے انسان کے نکھر جائے۔ تو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے، جو کہ مجھے رب تعالیٰ سے دور کر دے، جو کہ مجھے تجھ سے دور لے جائے، اور جن کی وجہ سے میرے لیے نیکیاں کرنا مشکل ہو جائے، ان سب سے مجھے بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ 3 دفعہ پریکٹس کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اس کو والاہواء بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ پہ ہلکا سا جھٹکا کرتے ہوئے، یا والاہوائی، دونوں طرح۔
اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اے اللہ بے شک میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتی ہوں، آمین۔ تجوید آیہ نمبر 81 سے 85 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذ، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، اخذ اللہ، خ خ ہیوی ہوگا، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، اس میں جلالہ کو موٹا کرنا ہے۔ اخذ اللہ میثاق النبیین، می یا مدہ ہو رہا ہے، سا پہ الف مدہ ہو رہا ہے، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ قن قن قاف ہیوی ہوگا، نون پر غنہ کرتے ہوئے، میثاق النبیین، نبی والی ساؤنڈ نہیں لانی ہے، لیکن ہم نے اس پہ زور دے کے پڑھنا ہے چونکہ شد ہے، تو نبیین لما آتیتکم من کتاب، آتی یا لین ہو رہی ہے، تو کم میں کون سا رول ہو رہا ہے میم سیکنڈ کا بتائیں؟ آتیتکم من، جی کومل الحمدللہ، آتیتکم میں میم سیکنڈ کے بعد میم آ رہا ہے تو یہ ادغام شفوی ہو رہا ہے، میں کتاب و حکمت ثم، میں اخفا ہوگا، نون کے آواز کو چھپائیں گے، من کر کے نہیں پڑھیں گے، میں کر کے پڑھیں گے، کتاب و ادغام ہو رہا ہے، پراپر کرنا ہے غنہ کے ساتھ، حکمت میں اگین اخفا، نون کے آواز کو چھپائیں گے، ثم تا کو نرمی، جاءکم مد کے ساتھ، رسول مصدق لما، رسو را کو ہیوی پڑھنا ہے، موٹا کرنا ہے، سو میں واو مدہ ہو رہی ہے، سین میں سٹی والی آواز ہے، تو رسولم میم پر غنہ کرنا ہے، ادغام غنہ ہو رہا ہے، مصدق لما، مصدی صوت کو ہیوی پڑھنا ہے، قاف کو بھی ہیوی پڑھنا ہے، مصدق لما معکم، لَتُؤْمِنُنَّ، لَتُ حمزہ پہ جھٹکا دیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آخر میں ہا کی ساؤنڈ آئے گی، تا میں نون کے آواز کو چھپانا ہے، سوات کو ہیوی پڑھنا ہے، روا کو بھی ہیوی موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور نون پر ہم نے غنہ کرنا ہے، قال الف کو ہیوی بھی پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے اس پر الف مدہ بھی کرنی ہے، تو قال، لا لمبا نہیں ہوگا، لیکن اقررتم، اق میں قاف کی آواز ہلے گی، لیکن رور میں را نہیں ہلے گا، اقررتم واخذتم، و ہونٹ گول ہوں گے، خود خواہ کو ہم نے حروف حلقی میں سے ہے، اور زال کے ساتھ ملاتے ہوئے نرمی سے ادا کرنا ہے، یعنی زال کو نرم پڑھنا ہے، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ، اگین زال نرم پڑھا جائے گا کیونکہ نرم حروف میں سے ہے۔ ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ سا، زال اور زوا کو۔ کون سے حروف ہیں؟ یہ یاد ہے آپ کو کچھ ان کے نام؟ کیا ہم نے نام یاد کیے تھے کچھ تجوید کی لینگویج میں؟ ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ نرم حروف تو یہ ہے، تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، حروف لثویہ۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ میں سے بہت ساروں نے الحمدللہ صحیح آنسر کیا۔ تو یہ حروف لثویہ ہیں۔ اس ری یا مدہ ہوگا اور سواد کو ہیوی پڑھنا ہے، قالوا اقررنا، قا پہ الف مدہ، لو پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ چونکہ اس میں واو مدہ پہلے لفظ کے اینڈ پہ ہے، حمزہ دوسرے لفظ کے شروع میں، تو یہ کون سی مد ہے؟ مد منفصل۔ ماشاءاللہ کومل، آپ ایکسپرٹ ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ قالوا اقررنا الف مدہ، قال
فاشهدوا واو مدہ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَأَنَا کو ہم لمبا کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ یہاں پر الف وہ ہے، الف کے ساتھ ہے، تو اس کو ہم نے انا کیوں پڑھا؟ انا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جلدی جلدی چیٹ میں بتائیں، سوچا یا کیوں نہیں سوچا؟ اوپر دائرہ، الف پہ میرے پاس تو کوئی دائرہ نہیں ہے. جی سب الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور برکت دے. انا کا ورڈ قرآن میں کہیں پر بھی آتا ہے جو سمپلی یہ انا لکھا ہو، یہ نہیں کہ کہیں پر نون الف ہے یا کسی لفظ کے اینڈ پر انا آ رہا ہے. اکیلا انا لکھا ہوا ہو تو وہ الف کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا. نہیں، وصل ہو، وقف ہو، کچھ ہو، کسی بھی طرح ہو، ابھی ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے. ہاں وہ رکتے ہوئے کی وہ بات کی کہانیاں ہیں، وصل اور وقف میں نہ پڑھیں. سمپلی جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر ہم اس کو وصل کے ساتھ ہی اس طرح آیت کے درمیان میں پڑھتے ہیں، تو وہ انا کا مطلب ہوتا ہے عربک میں آئے. سورۃ الکافرون میں بھی کیا آتا ہے؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. انا آتا ہے نا، تو ان سب میں انا ہم نے الف کو لمبا نہیں کرنا ہوتا. تو انا جب بھی قرآن میں کہیں پر بھی آئے گا تو اس کی الف نہیں پڑھی جائے گی، اس کا الف ڈراپ ہوگا. یہ صرف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. معکم ادغام شفوی ہو رہا ہے، من الشاہدین یا مدہ اور مد عارض وقفی. فَمَن تَوَلَّى واو میں گول ہوں گے. بعد ذَلِكَ بعد عین میں حروف حلقی میں سے ہے، حلق کے درمیان سے، تھروٹ لیٹرز میں مڈل پارٹ ہے، مڈل سے ادا ہوتا ہے. ذَلِكَ ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. فَأُولَئِكَ مد متصل ہے. ہم الفاسقون، ہم الفاسقون میں سین میں سٹی والی آواز ہوگی، اور قون واو مدہ اور مد عارض وقفی. افغیر افغی یا لین ہو رہی ہے، رو کو موٹا پڑھنا ہے. دین اللہ یا مدہ، اور اس میں جلالہ کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. یبغون با پہ قلقلہ ہوگا، غو پہ واو مدہ ہوگی. وَلَهُ أَسْلَمَ سین میں سٹی والی آواز ہوگی. مَن فِي السَّمَاوَاتِ میں نون کے آواز کو چھپانا ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَال واو میں گول ہوں گے، رو کو موٹا پڑھنا ہے. دوئی اگین ہیوی ہے. طوعا وکرہا وإلیہ طو واو لین ہو رہا ہے، طوا بھی موٹا پڑھا جائے گا. عن و ادغام غنہ ہے. کرہا و اچھا اس کو کر نہیں کرنا، کا وہاں پہ رکنا ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. ہاں و ادغام. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ یرجعون رو ہیوی ہوگا اور مد عارض وقفی اینڈ پہ. قل آمنا نون پر غنہ اور الف مدہ. باللہ وما انزل زا میں سٹی والی آواز ہوگی، نون پر اخفا کرتے ہوئے. علینا الف مدہ. وما انزل وما پہ مد ہے، اون پہ نون ساکن ہے، تو ہم یہاں پر نون کی آواز کو چھپائیں گے. علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب سب میں جہاں جہاں پہ سٹینڈنگ فتح ہے، کھڑی زبر ہے یا یالین ہو رہی ہے، جس طرح اسماعیل ابراہیم میں یالین ہے، اور ایسے یعقوبہ میں وہ مدہ ہے، ان سب کا آپ نے خیال کرنا ہے. والاسباط اس سین میں سٹی والی آواز ہوگی، با الف مدہ. تھوی میں ہم توا کو ہیوی پڑھیں گے.
وما اوتیہ، وما پہ مد کرنی ہے اور او پہ واو مدہ، موسیٰ واو مدہ اور سین میں سیٹی والی آواز، وعیسیٰ یا مدہ اور سین میں سیٹی والی آواز ہوگی، والنبیون، ون نون پر غنہ کرنا ہے، والنبیو واو مدہ، من ربہم لا نفرق بین احد منہم، ح حروف حلقی میں سے دم ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ، منہم میں نون کو واضح پڑھنا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اگین سین کو سٹی کی آواز کے ساتھ اور آخر میں مد عارض وقفی کرنی ہے، یعنی لمبا کرنا ہے تھوڑا، وَمَن يَبْتَغِ، وَمَن میں ہم نے ادغام غنہ کرنا ہے، یب با پہ قلقلہ ہوگا، غیر الاسلامی سین میں سیٹی والی آواز ہوگی اور لا پہ الف مدہ ہے، دینا فلن يقبل منہ، دینا میں اگین اخفا نون کی آواز کو چھپائیں گے، فلن میں ادغام کریں گے، یق قاف پہ قلقلہ ہوگا، یقبل منہ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فی الآخرۃ خاء اور راء بھی ہیں، من الخاسرین اگین خواہ بھی ہے، اور اینڈ پہ ہم مد عارض وقفی کریں گے۔ امید ہے مجھے آپ نے نشان لگائے ہوں گے۔ ٹرانسلیشن کرتے ہیں آیہ نمبر 81 سے، وَإِذْ اور جب، أَخَذَ لیا، حمزہ خاء ذال اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اللہ نے، الہ کام کرنے والا فائل، اس پر ہمیشہ اس کے اینڈ پر ضمہ آتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی اور چیز کا میں اضافہ کر رہی ہوں آپ کے گرامر میں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب لیا اللہ نے، چونکہ اللہ نے لیا تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اس میں جلالہ کہ اینڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں ضمہ ہے، میثاق پختہ عہد، واو سا قوف وثق، اس میں ہم کہتے ہیں میں پورے وثوق سے کہہ رہی ہوں، یعنی پورے یقین سے کہہ رہی ہوں، تو میثاق بھی پختہ پکا وعدہ ہوتا ہے، پکا عہد ہوتا ہے، جس پر اللہ کا نام لے کر قسم کھا کر پکا کیا جائے، باندھنا پختہ کرنا، وہ میثاق کہلاتا ہے۔ ان نبی جینا نبیوں سے، نبی کی جمع نبی جینا بھی، نبی یونا بھی ہوتا ہے، یا نون واو نون اکارڈنگ ٹو دا اعراب، لما البتہ جو، آتیتکم آتیتو تا ضمہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، آتیتو دوں میں، کم تمہیں، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، من کتابن کتاب میں سے، کاف تا با، و حکمتن اور حکمت میں سے، ح کاف میم، ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس، جاء آنا بہت دفعہ ہم بھی یہ پڑھ چکے ہیں، رسول ایک رسول، را سین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، رسالہ رسالہ بھی کہتے ہیں، رسالہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی پیغام کچھ کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے، رسول بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ مصدقن تصدیق کرنے والا، کنفرم کرنے والا، صاد دال قاف صدق سچائی سے کا اس کا روٹ ورڈ ہے، صاد دال قاف جو کہ جس کا میننگ سچا ہونا بھی ہوتا ہے، تو مصدقن یعنی تصدیق کرنے والا ہے، اس کو سچ ثابت کرنے والا ہے، لیما اس کی جو، معکم مع ساتھ ہے، کم تمہارے پاس ہے یا تمہارے ساتھ ہے، لَتُؤْمِنُنَّ البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے، لا البتہ کے لیے آ رہا ہے اور یہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، یعنی البتہ لام تاکید ہے، یہ اسلام کو لام تاکید کہتے ہیں، اور ایسے ہی نون جو اینڈ پر آ رہا ہے شد کے ساتھ، اس کو بھی نون تاکید کہتے ہیں، تو یہاں پر دو تاکید کٹھی آئی ہیں، البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے، تو اس لیے ہم البتہ لام تا تم
اور نون کی وجہ سے ضرور، اور حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے ایمان، البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے۔ اصل میں یہ تھا لَتُؤْمِنُونَ، تو دو نون اکٹھے ہو رہے تھے تو اس کو دو تاکید کی وجہ سے شیپ میں فرق آ گیا، تو اس کو اختصار کرنے کے لیے، سمپل کرنے کے لیے نون نون کے اندر مل گیا اور بیچ میں سے واو غائب ہو گیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ، البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے، بھی اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی، اگین لَتُؤْمِنُنَّ بالکل اسی پیٹرن پہ ہے، نون صاد را، نصرہ مدد کرنا، نصر اللہ و فتح قریب، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا اللہ کی مدد اور اس کی نصرت، اس کی طرف سے فتح کامیابی قریب ہے۔ قال، فرمایا، اقررتم، کیا اقرار کیا تم نے، تم نے، قاف رو را اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ بہت کامن ہے، یعنی ہم اقرار کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ واخذتم، اور لیا تم نے، علی ذالکم اس پر، اسری عہد میرا، اس عہد کو کہتے ہیں، اور آخر میں یا آئے اس طرح چھوٹی یا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، میرا، تو میرا عہد، قالو انہوں نے کہا، اقررنا اقرار کیا، نہ ہم نے، قال فرمایا، فاشہدوا پس گواہ رہو، فاشہدوا، ف پس، اشہد گواہ، اور واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے، تو فاشہدوا پس گواہ رہو، وانا اور میں ہوں، معکم ساتھ تمہارے، من الشاہدین گواہوں میں سے، شاہدین شاہد کی جمع ہے، شاہد کہتے ہیں جو دیکھ رہا ہو، گواہی کون دیتا ہے، جس نے دیکھا ہوتا ہے، تو من الشاہدین گواہوں میں سے، فمن تو جو کوئی، تولا منہ موڑ جائے، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، بعد ذالک اس کے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الفاسقون جو فاسق ہیں، فاسق کی جمع فاسقون، شاہد کی جمع شاہدین یا شاہدون، من الشاہدین کیوں آیا، کیونکہ اس سے پہلے من تھا، اور کیا ہم نے مرکب جاری کیا ہے ابھی تک، ہم نے مرکب اضافی کیا تھا، مرکب توصیفی کیا تھا، کیا ہم نے مرکب جاری کیا ہے، اچھا نہیں کیا، چلیں انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ کلاسز میں جلد کریں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ شاہدون کیوں نہیں ہے اور اگلا والا فاسقون کیوں ہے، حالانکہ دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، تو نہیں، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آ سکتا، جو اعراب اس پر آنے ہوتے ہیں اس کے مطابق واو نون اور یا نون چینج ہو رہا ہوتا ہے، اگر تو ضمہ آنی ہے تو واو نون کے ساتھ وہ آنا ہے، کسرہ آ رہی ہے تو یا نون کے ساتھ، تو اس طرح چینجنگز آتی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، اور اگر نیکسٹ 1-2 کلاسز میں نے مرکب جاری نہ کروایا تو آپ مجھے ریمائنڈر دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں۔ غیر، کیا، بھلا، غیر غیر علاوہ، اس کی جگہ، ہے حرف استفہام، استفہام کہتے ہیں کویسچن کو، وہ حرف جو کہ کویسچن کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، تو حرف استفہام ہے، فا حرف عطف ہے، حرف عطف کیا کرتا ہے کہ جو کہ پچھلے کو اگلے سے یعنی ملانے کا کام کرتا ہے، افا غیرہ کیا بھلا علاوہ، دین اللہ اللہ کے دین کے، یبغونا وہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں، با غین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، یا حالانکہ اسی کے لیے ہے، اسلامہ فرما بردار، اسلامہ اسلام سے ہے، اسلام لانا بھی کیا ہوتا ہے، مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، سبمٹ کرنا، من جو کوئی، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، سین میم حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور سما کی جمع سماوات، الف تا جمع کے لیے آیا ہے، والارض اور زمین میں سے، طوعن خوشی سے، طوا و عین، تو اسی سے اطاعت بھی ہوتا ہے، اطاعت کا روٹ ورڈ بھی اسی یہی والا ہے، طوا و عین، وکرہن اور ناخوشی سے، کراہیت سے، وَإِلَيْهِ اور طرف اس کے، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے
کہ ہم نے پڑھا تھا فعل مجہول جس میں سٹارٹ میں دوما آتی ہے اور سیکنڈ لاسٹ کے اوپر فتح آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کی ٹرانسلیشن ہم کیے گئے یا جائیں گے یا کریں گے اس میننگ میں آ رہی ہوتی ہے، تو یو رجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے، رجوع کرنا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور اولاد یعقوب پر۔ الاسباط سین بات کا اس کا روٹ ورڈ ہے، سبت کہتے ہیں۔ ویسے اوریجنلی عربک میں سبت کی ٹرم یوز ہوتی ہے بیٹی کی اولاد کے لیے، یعنی نواسے نواسیوں کے لیے، لیکن پھر یہ تمام آف سپرنگ اور کے لیے استعمال ہونے لگا، اور پھر قبیلوں کے لیے بھی استعمال ہوا، اور یہاں پہ اسپیسیفکلی جو مراد ہیں وہ قبائل بنی اسرائیل ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے جو آگے قبیلے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ڈائریکٹلی مراد نہیں ہیں، کیونکہ ان میں سے صرف یوسف علیہ السلام ہی تھے جو کہ نبی آئے تھے، ہاں لیکن یہ ہے کہ باقی جو آپ کی بچے تھے، بیٹے تھے، ان میں سے آگے ان کی اولاد میں اور انبیاء آئے تھے، تو اس لیے والاسباط اور اولاد یعقوب یعنی جو بنی اسرائیل کے قبائل تھے، وما اور جو اوتیا دیے گئے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون اور تمام انبیاء، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نہیں، نفرقو ہم فرق کرتے، فاروقاف اس کا روٹ ورڈ ہے فرق کرنا، فریق بھی اس سے ہوتا ہے جو کہ الگ ہو جاتا ہے، فرقہ بنا لیتا ہے اپنا، تو فرق کرنا، نہیں ہم فرق کرتے، بینہ درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو اس کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ الحمدللہ یہ سارے ورڈز بہت ایزی ہیں اور آپ نے سارے کیے ہوئے ہیں۔ ومن اور جو کوئی یبتغی چاہے گا، تلاش کرے گا، غیر سوائے، الاسلامی اسلام کے، دینن کوئی بھی دین، فلن تو ہرگز نہیں، لن اور پاورفل ہے نہیں کو کرنے کے لیے، لا ما اور یہ سارے ورڈ ہم پڑھتے ہیں انہی میں، لم اور ایسے ہی، لن تو ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، دیکھیں یہاں پر بھی قبول کیا جائے گا، کیوں ٹرانسلیشن ہوئی ہے؟ کیونکہ سٹارٹ میں دوما آ رہی ہے فیل کے، اور سیکنڈ لاسٹ پر فتح ہے، یقبلا وہ قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، وہوا اور وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، خاسر کی جمع خاسرین، جمع سالم ہے یا جمع تکسیر ہے؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ آج میں گرامر دوبارہ سے آپ کی تازہ کر رہی ہوں۔ خاسرین جمع سالم ہے، الحمدللہ، اور فاسق فاسقون جمع سالم ہے یا جمع تکسیر ہے؟ جمع سالم ہے۔ شاہدین جمع سالم ہے یا جمع تکسیر ہے؟ جمع سالم ہے۔ مسلمون جمع سالم ہے یا جمع تکسیر ہے؟ جی یہ سب جمع سالم ہے۔ سالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جمع جو کہ جو ورڈ ہے اس وہ ایز اٹ از ہی رہے گا، سلامت ہی رہے گا، سالم رہے گا، پورا کا پورا سلامت ویسے کا ویسے ہی، اور اس کے آگے ایڈیشن ہو جائے گا اس کو جمع بنانے کے لیے، جیسے کہ شاہدین میں شاہد کے آگے یانون لگ گیا ہے، فاسقون میں فاسق کے آگے واؤنون لگ گیا ہے، مسلمون میں مسلم کے آگے واؤنون لگ گیا ہے، اور اسی طرح خاسرین میں خاسر کے آگے یا نون لگ گیا ہے، یہ جمع سالم ہے۔ اور جمع تکسیر کون سا ہوتا ہے؟ جس میں جو اصل ورڈ ہے جو واحد ہے وہ ایز اٹ از نہیں رہتا، وہ چینج ہو جاتا ہے، اس میں کچھ ایڈیشن ہو جاتا ہے، کچھ سبٹریکشن ہو جاتی ہے اس ورڈ کے اندر، جیسے شجر کی جمع اشجار ہے، تو اشجار ایز اٹ از وہ نہیں ہے، جی بالکل جمع کی نشانی لگ جائے تو وہ جمع سالم ہے۔ الحمدللہ۔ تفسیر آیت نمبر 81 سے 85، لیکن اس سے پہلے لاسٹ کلاس میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا، ایک کوسچن دیا تھا آپ کو، اور کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ کیا کوسچن تھا وہ؟ کس سے متعلق تھا؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟
क्वेश्चन याद होगा तो आंसर कुछ होमवर्क किया होगा। हस्बैंड्स। सिंपल सा। जी बिल्कुल। शौहर। हमने हदीस पढ़ी थी जो कि हम में से हर एक बचपन से सुनता है, और हम औरतें बड़ा चिढ़ती हैं कि क्यों, और मर्द को क्यों इतना हक हासिल है, भाई हमारे राइट्स इक्वल हैं। मेरे दिल में, मेरे अंदर भी वैसे ही दिल है जैसे उनके है, और मैं तो बल्कि ज़्यादा जज्बाती हूँ, और मेरी ज़्यादा ख्वाहिशात हैं, और मेरे फला फला, मैं तो घर छोड़ कर आई हुई हूँ, और मेरा एहसान है कि मैं घर छोड़कर शौहर के पास आई हुई हूँ। वो तो अपने घर में मज़े से रह रहे हैं। तो लेकिन हुक्म ये दे दिया गया कि अल्लाह के अलावा अगर किसी और को सजदा करना जायज़ होता तो औरत को हुक्म दिया जाता कि वो अपने शौहर को करे। और हदीस में आगे के अल्फाज हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, क्योंकि शौहर का उस पर बहुत ज्यादा हक है। तो मेरा क्वेश्चन था, क्यों हक है, क्या हक है? आंसर करें, लिखें जल्दी जल्दी से। ठीक है, वो कवाम है, अल्लाह ताला ने उनको हक दिया है, ठीक है, सिंपली तो हम इस पे कह देते हैं माल खर्च करता है। मेरे अपने पास पैसे हों, थोड़े से मैं कमा लूं, और वो अगर मुझे खर्च करने पड़ जाएं, तो वो जो दिल गुर्दा मर्द का होता है ना, वो हम औरतों का नहीं हो सकता। हम वैसे खर्च कर ही नहीं सकते। प्रोटेक्शन, इतनी बड़ी प्रोटेक्शन, इतनी बड़ी एक हिफाजत कि कोई आंख उठा के नहीं दे सकता। और जैसे ही औरत अकेली होती है, मुहाफिज है, हिफाजत करने वाला है, कोई बात नहीं कर सकता उसके बारे में, कोई कुछ सुना नहीं सकता, कोई उसकी इज्जत पे हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उसका हस्बैंड मौजूद है। जिस्मानी तौर पे वो मजबूत होता है, अकली तौर पे वो स्ट्रांग होता है, वो जज्बातियत से फैसले नहीं करता। बहुत दफा, बहुत सारे फैसलों को हम बाद में सोचते हैं तो हम कहते हैं हाँ नहीं ठीक ही कह रहे थे हस्बैंड। तो बहुत बहुत सारी चीजों में अगर अल्लाह ताला ने कव्वाम बनाया है, तो मुझे उनको कव्वाम समझना भी है। उनका हम पर हक है। उनकी वजह से मुझे औलाद मिली है, उनकी वजह से मैं ऐश कर रही हूँ, मैं मजे से जाकर जो लेना चाहूँ ले सकती हूँ। अच्छा, और हर एक इंसान के अंदर मुख्तलिफ क्वालिटी होती है। हो सकता है कि एक चीज़ जो कि मुझे दूसरों की उसमें नज़र आ रही हो, वो मेरे हस्बैंड में ना हो, लेकिन जो मेरे हस्बैंड में हो वो दूसरों के हस्बैंड में ना हो। और ये अल्लाह की तकसीम है कि अल्लाह ने किस तरह से दिया हुआ है। जो अच्छा मिला हुआ है वो भी मेरे लिए आजमाइश है, और जो अच्छा नहीं मिला वो भी मेरी आजमाइश है। दोनों तरह से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट रखा ही नहीं गया। तो जो चीज़ें उस इंसान की फितरत में ही नहीं डाली गई हैं, फॉर एग्जाम्पल कि उसको इजहार नहीं करना आता, वो नहीं करता, उसको मोहब्बत के दावे वैसे नहीं करने आते हैं, उसको केयर वैसी नहीं करनी आती, या और क्या है जो अगर आप इसकी, और मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगी, अगर आपको कोई मैरिज रिलेटेड वर्कशॉप्स मिलें तो उनको ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता चलते हैं। जब मैंने अटेंड की थी तो मुझे बहुत हैरानगी हुई थी उन चीज़ों को सुन के जिनको मैं समझती थी कि ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारे रिलेशन में है, तो समझ आई कि ओवरऑल मर्दों में और ओवरऑल औरतों में ही वो चीज़ कॉमन होती है। वो सांस से डिफरेंट वे में उसको ले रहे होते हैं। तो लव लैंग्वेज हर किसी की मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग सिर्फ इजहार के ज़रिए से कर रहे होते हैं, कुछ लोग दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करके अपनी लव लैंग्वेज शो कर रहे होते हैं। तो हम जो कुछ हो रहा होता है उसको फील नहीं करते, और जो नहीं हो रहा होता सिर्फ उस पे रोते रहते हैं। और जब तक मैं जो मुझे मिला है उस पर शुक्रगुजार नहीं होंगी, तब तक मेरी उस नेमत में इजाफा नहीं होगा। और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करती रहनी चाहिए कि अलमुइज़ या अलमुइज़, इज्जत देने वाले, तू ही मेरे दिल में मेरे शौहर की और उनके दिल में मेरी इज्जत डाल, और तू ही आंखों की ठंडक बना, और तू ही इस रिलेशन को स्ट्रांग बना। क्योंकि जितना ये रिलेशन स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा आपके लिए ओवरऑल पूरे
دائرہ کار میں، اپنے گھر میں، اپنی باقی تمام چیزوں میں کام کرنا آسان ہوگا۔ تو یہاں پر اگر ہم اس ٹاپک کو سٹارٹ کر لیں گے تو یہ ہمارا کلاس میں آگے سارا ٹائم جائے گا، بہت طویل ٹاپک ہے، لیکن صرف ایک ریمائنڈر کے طور پہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے ضرور غور کرنا ہے آپ کے ہسبینڈ کے آپ پر کیا کیا احسانات ہیں، کیا کیا کچھ ملا ہوا ہے، اور اس کو آپ بہت اچھا فیل کر سکتے ہیں اس طرح کہ آپ بیٹھیں اور سوچیں کہ آپ کے ہسبینڈ نہ ہوں، خدا نخواستہ اگر وہ موجود نہیں ہے اس ارد گرد آپ کے ہر چیز میں، تو کیا ہوگا، کیا کیا کمی ہوگی؟ اگر وہ شخص آپ کی زندگی میں نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تمام بل، وہ تمام باہر کے معاملات، وہ تمام فیس اور کھانے پینے کا، اور وہ سب جو سوچیں ان کے اوپر ڈلی ہوئی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں آپ کرتے ہی کیا ہیں، ہے ہی کیا، آپ کو تو میرا احساس ہی نہیں، آپ کو تو میری فکر ہی نہیں، وہ دیکھیں اس کی یہ کرتی ہے، وہ دیکھیں اس کا میاں یہ کرتا ہے۔ تو یہ سب جملے کہنے سے پہلے مجھے سوچنا چاہیے۔ اور وہ بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے نا، اس کو میں یہاں پہ مینشن کروں گی، بنی اسرائیل کی روایات سے متعلق ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ اس کو ہم ایز اے دین نہیں لے سکتے، لیکن اگر وہ ہمارے دین کے مطابق ہیں تو ہم ان کو ان میں سے اپنے لیے سبق لے سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، تو ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ نا بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میرا نا یہ روک دے، بس کرے، یعنی مجھے بہت مل چکا ہے، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑا دور گئے تو ایک اور شخص تھا اور اس نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے کہنا کہ مجھے کچھ دے دیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں، کوئی بار نہیں، صرف یہ جو کپڑے پہنے ہوئے بس، یعنی وہ ایسے ہی کھڑے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دونوں معاملات رکھے گئے تو انہوں نے کہا، اور یہ اسرائیلی روایت ہے، ٹھیک ہے، ان روایات کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے جس سے ہم سبق لے سکتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص سے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اسے کہو کہ شکر کیا کریں، اور جس کے پاس بہت مال ہے اسے کہو کہ شکر کرنا چھوڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اس کے پاس آئے اور اس کو آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ شکر کرنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب میرا رگ رگ، میرا روح روح، میرا سب کچھ گواہی دیتا ہے کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا، اس کی نعمتیں، اس کا انعام، میں کیسے اس کا شکر کرنا چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا شکر، اس کا کرم کہ اس نے مجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ کیا، یہ کیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اس میں کمی نہیں آئے گی، یہ تمہارے لیے زیادہ ہی ہوتا رہے گا۔ اور دوسرے شخص سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شکر کیا کرو۔ اس نے کہا کس پہ شکر کروں، ملا کیا مجھے جس پر میں شکر کروں؟ تو اس کے پاس جو کپڑا تھا وہ بھی اڑ گیا۔ تو یہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں، ہر ریلیشن میں، ہر چیز میں، اور اسپیشلی جیسے میں ہسبینڈ کا معاملہ کہہ رہی ہوں، ہم اتنے ناشکرے ہوتے ہیں، اور حدیث نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ عورتیں ناشکری ہیں، تم ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، اور اینڈ پہ جا کے کہیں گی تم نے میرے لیے کیا ہی کیا، ملا ہی مجھے کیا تم سے، تمہارے گھر آ کے میں نے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ تو شکر گزاری اور اس کو سمجھنا انتہائی درجے ضروری ہے۔ آتے ہیں اپنی آج کی تفسیر پہ انشاءاللہ۔ آیت نمبر 81 سورہ آل عمران۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد، پختہ وعدہ، لما آتیتکم من کتاب، جب بھی تمہارے پاس کیا آئے گا، کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر کوئی رسول آئے تمہارے پاس، یعنی تمہیں نبی کا عہدہ دیا گیا، رسالت کا عہدہ ملا، اور نبیوں کے ساتھ پھر ان کی امتیں بھی شامل ہیں۔ ثم جاءکم رسول، پھر کوئی رسول آئے تمہارے پاس، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، already you have that، تمہارے پاس وہ سب کچھ ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے، لا تؤمنن به، تم البتہ ضرور ایمان لاؤ گے، تم پہ لازمی ہے، یہ وعدہ ہے تم سے لیا جا رہا کہ تم نے ایمان لانا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ تو انبیاء نے آگے سے کیا کہا، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، ان سے پوچھا گیا کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي،
اور کیا میرا عہد تم نے لیا؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا اقرار کیا ہم نے۔ قال فاشہدوا، فرمایا پس گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو تمام انبیاء اور پھر ان کی امتیں، ان کو کیا کہا گیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ جو نبی ہے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ وہ اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کریں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ تو اس کی تفسیر اس آیت کی دو انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ وہ اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق اور اس کی مدد کریں گے، اور اس بارے میں کسی قسم کی گروہ بندی کا، کسی عصبیت کا شکار نہیں ہوں گے، رکاوٹ نہیں بنائیں گے کہ نہیں ہم تو نہیں کریں گے فلاں نبی کو فالو، فلاں کی نہیں بات سنیں گے، جس طرح آج ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ اگر وہ نبی اس کی زندگی میں آ جائے گا تو وہ بذات خود اس پر ایمان لائے گا۔ کون؟ جو پہلا نبی ہے، وہ بعد والے نبی پر ایمان لائے گا۔ اور اگر اس کی وفات کے بعد آئے گا تو وہ اپنی امت کو بعد میں آنے والے نبی پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کا حکم دے گا۔ اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام پر، اور عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا۔ ایک تو جنرل یہ تفسیر ہے، لیکن اس کے علاوہ علی ابن عباس رضی اللہ عنہما اور متعدد علماء سلف سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے زمانے سے کسی بھی نبی کو یہ عہد و پیمان لیے بغیر نہیں بھیجا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیتے جی مبعوث ہوں، آ جائیں، تو تم ان پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد بھی ضرور کرو گے۔ نیز اللہ نے ہر نبی کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے یہ عہد لے لیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں، آئیں، اور وہ لوگ زندہ ہوں تو ان پر ضرور ایمان لائیں گے اور لازمی طور سے ان کی مدد کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ تبری اور ابن ابی حاتم میں حسن سند کے ساتھ بھی ابن عباس کی یہ روایت منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے مشن کے بارے میں اور اس مشن کو سپورٹ کرنے کے لیے تمام امتوں سے عہد لیا جا چکا ہے۔ اور اگر پچھلی امتوں کو یہ کہا گیا تھا کہ اس نبی کو ماننا اور اس کے مشن کو سپورٹ کرنا، تو کیا خیال ہے میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، جو کہ ان کے پیروکار ہیں، جو کہ ان کے امتی ہیں، ان کے لیے کیا حکم بنتا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، ان کا دفاع کرنا اور ان کی مشن کو آگے کنٹینیو کرنا، کیا میرا اور آپ کا فرض نہیں ہے؟ اور یہ ایسی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قَالَ فَاشْهَدُوا، انبیاء سے صرف یہ نہیں کہا کہ پس گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ نے خود کو بھی گواہ قرار دیا۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے تو پورا حق ادا کیا، پورا سپورٹ کیا، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، دین کو آگے پہنچانے میں، اس کی پیروی کرنے میں، نشر کرنے میں۔ میں اور آپ اس ذمہ داری کو کتنا پورا کر رہے ہیں، کتنا سمجھ رہے ہیں؟ اپنے گھر کے دائرہ کار سے ہم باہر نکلیں تو ہم سوچیں، ہماری فکر صرف اور صرف اپنا کھانا، اپنا پہننا، اپنے مزے، اپنی انجوائمنٹ، اپنی انٹرٹینمنٹ، اور بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے پیغام اور سنت کو سیکھنا، سکھانا، آگے پہنچانا، نشر کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کا دفاع کرنا، یہ مجھ پر فرض ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ہم پر فرض ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا، یہ مجھ پر فرض ہے۔ کیا ہم واقعی سیریسلی آپ کی مشن اور تعلیمات کا دفاع کر رہے ہیں؟ صرف یہ کہ ریلی نکال لینا، نعرے لگا لینا اور صرف یہ چیزیں کرنا کافی نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے کیسے مدد کی، ان کی زندگیاں دیکھیں، کیسے شیب ابی طالب میں پریکٹیکلی 3 سال تک بھوکے رہے۔ حضرت خدیجہ جو سب سے امیر خاتون تھی،
3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر رہیں، سارے خاندان ساتھ تھا، کسی نے یہ نہیں کہا یہ کیا بیوقوفی ہے، ہم نہیں یہاں بیٹھتے تمہارے ساتھ، اور دین میں اتنی مشکل، نو نو چھوڑو، نکلو یہاں سے، نہیں، کسی نے بھی نہیں چھوڑا۔ مدینہ کے انصار کا حال دیکھ لیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولادیں، اپنا حفظ و ایمان، یعنی جو ملک کی سارا خطرے میں ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا۔ آج میں تھوڑی سی اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ میں تھوڑا سا یہ نہیں سن سکتی ہوں کہ کوئی مجھے کہے کہ مولون بن گئی ہو، ہے تم نے دوپٹہ لیا ہوا ہے، خیریت ہے تمہیں آج؟ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پردہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے گھر میں ہمیشہ سے تھا، لیکن جب کزن سے بھی پردہ کرنا شروع کیا تو میرے کزن جب گھر آئے تو میں اور میری بہن نے ہم نے پردہ شروع جب کیا تھا تو ہم نے اپنے فیس کور کیے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ خیریت ہے، کیا ہوا، یعنی کیا ہے مسئلہ، کیا ہے، کیوں یہ منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو لوگ تو آپ کو آگے سے بہت کچھ سناتے ہیں، بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ آپ اس پر کہیں کہ میں نہیں کروں گی، میں چھوڑ دوں گی، تھوڑی سی بات پر ہم دفاع نہیں کر سکتے؟ کیا واقعی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس سب پر مجھے یقین ہے کہ وہ سب سچ ہے؟ ٹھیک ہے، ایمان، ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کیسا ایمان ہے جو کہ آپ کے جو آپ احکامات لے کر آئے اس پر کیا میں دلی طور پہ مطمئن ہوں، مجھے یقین ہے کہ جو کچھ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا، جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ واقعی میرے لیے فائدہ مند ہے، حق ہے، اور مجھے اس کو ویسے ہی کرنا ہے۔ تو میں اور آپ دین کی دعوت کو کیسے عام کر سکتے ہیں؟ اچھا بولنا آتا ہے، بولیں، بتائیں۔ اچھا لکھنا آتا ہے، لکھیں، کمنٹ کریں جہاں پر اچھا لکھا گیا۔ آج کل کمنٹ کا دور ہے، آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھنے لگیں تو آپ نیچے دیکھتے ہیں کہ کمنٹس کیا آئے ہوئے ہیں، اس بارے میں کیا کہا گیا ہے، اور پھر لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کمنٹ کرتے ہیں کوئی بھی آپ اچھی چیز دیکھتے ہیں تو؟ میں صرف اپنی ویڈیوز کی بات نہیں کر رہی ہوں، یہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہے الحمدللہ، اور مقصد دین کی دعوت کو عام کرنا ہے، لیکن ہم سے تھوڑا سا بھی کچھ اچھی چیز کو اپریشیٹ تک نہیں کیا جا رہا ہوتا، ہم سے پر اس کو اچھے انداز میں جب تک ہم ایڈورٹائز نہیں کریں گے تب تک ہم آگے کیسے پہنچائیں گے؟ اور ابھی اس وقت اچھا بولنا نہیں آتا مجھے، اچھا لکھنا نہیں آتا، لیکن الحمدللہ مجھے آگے ایک بٹن کلک تو کرنا آتا ہے، آگے فارورڈ تو کرنا آتا ہے، کچھ کمنٹ تو کرنا آتا ہے، انوائٹ تو کرنا آتا ہے، کوئی اچھا فلائر شیئر ہوتا ہے، کوئی اچھے پروگرام کا کچھ مجھے پتا چلتا ہے، دوسروں کو بتائیں۔ ابھی پچھلے 3-4 کلاسز پہلے ہم نے علم کی فضیلت پر بات کی تھی، اور مجھ سے 2 لوگوں نے رابطہ کیا جنہوں نے اس سے پہلے کبھی کوئی میری کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں بہت عرصے سے، ان میں سے ایک نے کہا، میں بہت عرصے سے سوچ رہی تھی کہ مجھے قرآن سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن میں کر نہیں پا رہی تھی، لیکن آپ کا میری فرینڈ نے شیئر کیا لیکچر، اور وہ لیکچر میں نے 2-3 دن تک ایسے ہی چھوڑا کہ کیا اس نے بھیجا ہے، کیا سنوں، نہیں، آخرکار آج میں نے وہ لیکچر سنا، اور جب میں علم کا سن رہی تھی تو میں مسلسل روتی رہی ہوں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ آج کے بعد میں نے قرآن کا علم ضرور سیکھنا ہے، اور میں نے اس کو شروع کر دینا ہے۔ کیا خیال ہے جس نے شیئر کیا تھا، اب جس کو شیئر کیا ہے، وہ جو کچھ سیکھے گی، پڑھے گی، سمجھے گی، اس کو ریوارڈ نہیں جائے گا؟ کیا کرنے سے؟ صرف ایک ویڈیو شیئر کی، اور اب تو الحمدللہ ہماری میڈیا ٹیم ایکسیلنٹ کام کر رہی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پوری کلاس کی ریکارڈنگ اگر ہم لوگوں کو بھیجیں تو وہ پوری نہیں اس طرح سن پاتے ہیں، اور اس میں تجوید بھی ہوتی ہے، ٹرانسلیشن بھی، اور پورے گھنٹے کی کوئی نہیں رہ پاتا۔ تو الحمدللہ پچھلے 3-4 ویک سے 10 to 15 منٹ کی تفسیر کا مین پوائنٹ، جس طرح لاسٹ ٹائم کا عہد پر اور امانت پر بات ہوئی تھی، اس کی الگ سے ویژولز کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے۔ علم کی فضیلت پر جو بات ہوئی تھی اس کی الگ سے ہماری الحمدللہ ویڈیو اپلوڈ ہے، اور یہ ساری ہماری آ رہی ہیں۔ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے امانت پہ بات کی تو مجھے بہت اچھا لگا، کسی نے شیئر کیا کہ میں آفس سے چیزیں اٹھا کے لے آیا کرتی تھی، لیکن مجھے احساس ہوا کہ نہیں، یہ بھی امانت ہے، تو میں نے اب
آفس سے یا کہیں سے کوئی چیز نہیں اٹھا کے لانی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ کی وجہ سے کوئی ایک اس طرف آ جائے اور سیکھ لے, ہمیں جو بہت ہلکا لگ رہا ہوتا ہے شیئر کرنا. اور الحمدللہ جس طرح ابھی ہماری پیرنٹنگ سیریز انسٹاگرام پہ سٹارٹ ہوئی ہیں, اور وہ 1 منٹ کی بھی نہیں ہوتی ہے, اور اس میں بات کنوے ہو جاتی ہے, اور اسی طرح علم سے متعلق بھی ہمارے وہ شارٹس شیئر ہوئے. تو الحمدللہ کرنے والے کام کر رہے ہیں, ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے, ایکٹیو ہے. میں کیا کر رہی ہوں؟ تو ضرور اس پر کام کریں. پھر سیکنڈلی میں کہوں گی کہ جب بھی دین کا کام کریں, جب بھی کچھ کام شروع کریں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کام شروع کریں دوسرے کام کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں. دین کی نصرت اور دین کا دفاع تب ہوتا ہے جب آپ اپنے روٹین میں اور چیزوں کو تو ضرور ایڈ کریں, لیکن پچھلی والی کو چھوڑیں نہیں. اور آپ کو میرا اشارہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ الحمدللہ سورہ آل عمران میں آپ سب بہت ایکٹیو ہیں. الحمدللہ ہماری 500 ابو اسٹرینتھ ہے, اور آپ لوگ گروپس میں ہیں. بہت سارے لوگ لائیو نہیں لے سکتے, وہ ریکارڈنگ سن لیتے ہیں. تو اب ہمارا حفظ کورس سٹارٹ ہوا لاسٹ ویک سے, الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے. اس میں بھی 100 ابو لوگ ہیں. لیکن میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ جنہوں نے دونوں کورس جوائن کیے ہیں, آپ نے دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ایسا نہ ہو کہ سورہ آل عمران کو چھوڑ کے حفظ پہ فوکس کرنے لگ جائیں, حفظ چھوڑ کر سورہ آل عمران پہ کرنے لگ جائیں. دونوں چیزوں کو انشاءاللہ مینٹین کرنا ہے, یہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. آپ تب سکسیسفل ہیں جب آپ دونوں کو انشاءاللہ مینٹین کر سکیں گے. دونوں کے اپنی جگہ پر فوائد ہیں. اور تیسرا میں آپ سے یہ کہوں گی دین کی نصرت اور دین کی مدد کے اعتبار سے, کہ ہم سب ایک دوسرے کا آئینہ ہے. مومن مومن کا آئینہ ہے. میں پوری طرح سے اوپن ہوں. آپ کو کہیں پر لگے کہ میں نے تجوید میں یہاں پر یہ لفظ ٹھیک نہیں پڑھا, چاہے حفظ کورس ہے چاہے سورہ آل عمران, آپ مجھے اپروچ کریں اور کہیں کہ باجی آپ نے یہ والی چیز ٹھیک نہیں پڑھی ہے, اور یہ گرامر کا آپ نے رول جو بتایا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے کچھ کنفیوژن کی ہے. میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہوتی ہے اور بہت دفعہ ہو جاتی ہے. تو پلیز پلیز میری اصلاح کریں. اور جو میری گروپ انچارجز ہیں, میری پوری ٹیم ہے جو کہ آپ سے لیسن سن رہی ہوتی ہے, دونوں کورسز کی میں بات کر رہی ہوں, آپ کو کہیں پر ان کے اعتبار سے کچھ کمی لگتی ہے تو یہ آپ پر فرض ہے. میں آپ سب کو کہہ رہی ہوں, یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں یہ مسئلہ لگ رہا ہے. فار ایگزامپل ہماری گروپ انچارج ٹائم سے نہیں آ رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل وہ بہت اسٹرکٹ ہیں, پوری کلاس میں کوئی اسمائل نہیں آتی ہے, دین والے اسمائل کے بغیر بالکل اچھے نہیں لگتے ہیں. میں بالکل ایسے لوگوں کو گروپ انچارج کے طور پہ رکھنا پسند نہیں کروں گی. تو اگر کوئی ایسا ہے تو بالکل بھی نہیں. ہاں, اپریشیٹ کرنا, شاباش دینا. اور پیارے نبی کے اگر آپ سیرت دیکھیں تو وہ ہر صحابی کے بارے میں ان کے کچھ نہ کچھ ایسا قول, ایسی سینگ ہے کہ جو اس کو بہت اسپیشل کر دیتی ہے. تو ایک استاد کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے, گروپ انچارجز کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ہر ایک کو اسپیشل فیل کروائے, اور جو مسٹیکس ہیں ان کی صحیح طور پہ اصلاح کرے, اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا حق ادا کرے. لیکن چونکہ گروپ انچارجز بھی اور میں بھی, ہم سب انسان ہیں, اور ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پاتے بہت دفعہ. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ سے جھنجھوڑ کے سیدھا کریں کہ گروپ پہلے تو بہت اچھا چل رہا تھا, اب یہ مسئلہ آ رہا ہے. کل مجھ سے کسی نے بات کی, میں اس کی احسان مند ہوں کہ انہوں نے ذکر کیا کہ گروپ انچارج کا مجھے یہ تھوڑی سی پرابلم لگ رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شکایتوں پہ شکایتیں ہی لگاتے جائیں اور آپ خود سے باتیں بناتے رہیں. ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہے, ہر کسی کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ہر کسی کا طریقہ مختلف ہوتا ہے سکھانے کا, اور ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. وقت کے ساتھ ساتھ کچھ سینئر ہیں, کچھ جونیئرز ہیں, مختلف انداز میں لوگ کام کر رہے ہیں. تو میرا اس سارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ بھی دین کی نصرت ہے, دفاع ہے, مدد ہے, کہ آپ جو آپ کو سکھا رہے ہیں اگر ان میں آپ کو کوئی کمی لگ رہی ہے, کچھ مسئلہ لگ رہا ہے, تو آپ اس کی اصلاح کروائیں. اور اگر آپ میں ہے کوئی تو اپنے گروپ انچارجز کو یا اپنے ٹیچر کو اتنا اس کو دیں, موقع دیں کہ وہ آپ کی اصلاح کر سکے, اور اس کو یہ نہ ہو کہ آپ مائنڈ کریں گے. دین کے معاملے میں مائنڈ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طور پہ. تو پلیز آپ نے اس کا ضرور خیال کرنا ہے. دین کی نصرت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی مدد میں کیسے کر سکتی ہوں, یہ آپ کا اس دفعہ کا کام ہے. آپ نے اس پر کام کرنا ہے, سوچنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ آیات کو ہم نیکسٹ ویک کمپلیٹ کریں گے, اور امید ہے کہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہمارا 3rd جز کمپلیٹ ہو جائے گا.
اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے۔ اور ابھی گروپ اوپن ہوگا آپ کے ساتھ، جو حفظ کورس والے ہیں، سروے بھی شیئر کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ سورہ آل عمران والی کلاس کے ساتھ بھی سروے شیئر کیا جائے گا، جس میں پورے کورس سے متعلق پوچھا جائے گا۔ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر آپ اس میں بہت امانت کے ساتھ صحیح طور پر رائے دیں، تاکہ ہم اپنے کلاس کو اور امپروو کر سکیں۔ آپ میں سے اگر کوئی نیا جوائن کرنے والا ہے تو ہمارا رجسٹریشن فارم تسلیم اگر آپ یہاں پر شیئر کر دیں تو، کیونکہ کچھ لوگوں کا میں دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ فرسٹ ٹائم جوائن انہوں نے کیا ہے، تو وہ فارم فل کریں گے تو اس کلاس کا حصہ انشاءاللہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہم سے قبول کرے، اور ہمیں دین پر استقامت دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجسٹریشن فارم بھی شیئر کیا گیا ہے، آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، اس کو اوپن کر سکتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ موسٹ ویلکم جوائن کریں۔